جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے دیوبند۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درشِ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی میں رمضان المبارک جیسی بابرکت والا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بابرکت والا مہینہ ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کر رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو قیام تراویح پڑھ رہے ہیں، اپنے زبان کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ذکر اور درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ بدقسمت وہ لوگ ہیں جو یہ مہینہ بھی غفلت سے گزار رہا ہے، نہ ان کو روزے کا پتہ ہے، نہ استغفار کا پتہ ہے، نہ ذکر کا پتہ ہے، نہ درود پاک کا پتہ ہے، اور نہ تراویح کی پتہ ہے۔ ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر بعد میں 100 سال تک روزہ رکھتا جائے، سردی ہو، صرف رمضان کا نہیں بلکہ سردی، گرمی، برسات، اور 100 سال تک لگاتار روزہ رکھتا جائے، لیکن رمضان المبارک کا جو روزے کا ثواب ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ پوری زندگی بھی رکھ لے تو بھی رمضان کا مہینے کا جو روزے کا فضیلت ہے اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کو نہیں پتا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، عذاب قبر میں جہاں عذاب ہوتا ہے مردوں کو، ان فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایک مہینے کی چھٹی دے دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتا ہے اس کے عذاب میں کم کر دو، ان کو عذاب دینا چھوڑ دو۔ عزیز دوستوں، جب فرشتے مردوں کو عذاب نہیں دیتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ مردہ کہتا ہے اللہ کیا بات ہے، ایک عرصے کے بعد رحیمی کریمی آپ کی ہوئی، ہمیں عذاب سے نجات مل گئی، کیا بات ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے
امتیوں کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے تمہارے عذاب پر ہلکا کر دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو فرشتوں کو بھی کہہ دیا ان کو عذاب نہ دو۔ پھر وہ فرشتے کہتا ہے یا اللہ میں ایک مہینہ کیا کروں گا، ایک مہینے تک میرے ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارا ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا یہ کام ہے، جو ہمارے بندے بندیاں روزہ رکھے گی، جو روزہ رکھے گا اور دعا کے اندر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کے دعا پر صرف تم آمین 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 کہا کرو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے عزیزان ملت۔ مردوں کو تو پتا چل گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لیکن آج دنیا کے اندر 5 فٹ انسان چلتا پھرتا دیکھنے میں انسان ہے لیکن وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ جانوروں کا طرح وہ دن کو کھا پی رہے ہیں۔ بہت بڑی غفلت ہے میرے عزیزان محترم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 2 ٹھکانہ بنایا ہے، جہنم اور جنت دونوں۔ جہنم میں بھی اس کا گھر بنایا ہے اور جنت میں بھی اس کا گھر بنایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب مومن کا آخری وقت آتا ہے، جب فرشتے اس کو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ تھا، یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کی، تم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ رکھا، تم نے تراویح پڑھی، تم نے کام کیا، اس لیے اب یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر برائی کے اندر مبتلا ہوتا، تو بھی برائی کرتے رہتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر اس کو میری عزیزان محترم پھر اس کو جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہ تمہارا مقام ہوگا۔ عزیزان محترم جب وہ جنت کا مقام کو دیکھتا ہے، وہ انسان جب جنت میں اپنا گھر دیکھتا ہے، اپنا محل دیکھتا ہے تو وہ خوشی منانے لگتا ہے اور وہ خوشی منانے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں جلدی میرے روح میرے بدن سے نکل جائے اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے فرشتے یہ انسان جنت کو دیکھ رہا ہے اور فرشتے اس کو روح کو قبض کر لیتے ہیں، روح کھینچ لیتے ہیں۔ پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرے بدن سے کب روح سے میرے جسم سے کب روح نکل گئی، اس کی موت کے وقت اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی کافر ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کھلا نماز کا انکار کرنے والا، کھلا نماز نہ پڑھنے والا، کھلا روزہ نہ رکھنے والا، گناہگار آدمی کو جب آخری وقت آتا ہے تو فرشتے پہلے بھی اللہ کی حکم سے ان کا جو جنت کے اندر ٹھکانہ تھا، جو ان کا گھر تھا، وہ پہلے اس کو دکھاتا ہے، دیکھو یہ تمہارا مکان تھا، یہ تمہارا مکان تھا، لیکن تم نے دنیا کے اندر تمہارے جس طرح بدن چاہا، تمہارا جس طرح نفس چاہا، تمہارا دل جیسے چاہا، اس طرح تو نے زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، قرآن کے اوپر تم نے عمل نہیں کیا، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے روزہ نہیں رکھا، مال رہتے ہوئے زکوٰۃ نہ دی، حج نہیں کیا، اب یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اب یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ پھر کہتا ہے پھر اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ میرے عزیزان محترم جب اس کو جہنم کا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو وہ انسان جس کو جنت کو دکھایا گیا مرنے سے پہلے یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں کبھی اس کو اتنی خوشی ہوئی نہیں تھی۔ اور اس انسان کو جب جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے نماز روزے کی پابندی نہیں کی، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، اب یہ تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہوگا۔ اس وقت اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی وہ گھبرا جاتا ہے
کہ زندگی میں کبھی ایسے گھبراہٹ نہیں آئی، زندگی میں کبھی اتنا پسینہ نہیں آیا، اور اس کی تکلیف میں جب وہ گھبراہٹ والی شروع ہو جاتی ہے میرے دوستو، تو جب وہ جہنم کا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے اور گھبراتا ہے، اور موت کے وقت جب اس کے فرشتے روح کھینچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ بدن کے اندر روح ادھر ادھر جانے لگتی ہے، لیکن فرشتے اس کے روح کو قبض کر لیتا ہے اور اس کو اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ میرے عزیزان محترم، یہ تو کچھ دنوں کی زندگی ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لو۔ یہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ غیر رمضان میں لوگوں کو کہو آج بھی تم برائی کر رہے ہو تو کیا کہتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا ہے، شیطان یہ کام کرنے نہیں دیتا ہے۔ اس انسان سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس انسان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تو شیطان قید ہے، ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتی پر 5 خاص کر کے انعام دیے ہیں جو پچھلے امتی کو نہیں دیا تھا، جو پچھلے امتیوں کے روزے داروں کو یہ انعام نہیں دیا تھا۔ یہ 5 چیز جو دیا ہے میرے عزیزان محترم، یہ اس امتی کو خاص کر کے دیا ہے، اور کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزے داروں کے منہ کی بدبو۔ کون سی بدبو؟ یہ نہیں کہ منہ نہ دھوئے، مسواک نہ کرے، بعد آدمی اس کی وجہ سے ظہر اور عصر میں مسواک نہیں کرتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آئے، اللہ کو پسند ہے، یہ بدبو نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ جب روزہ رکھنے کے بعد پیٹ آپ کو خالی ہو جائے گا، اور معدہ خالی ہونے سے انسان جب سانس لیتا ہے اس وقت اس کے منہ جب سانس کو باہر کرتا ہے اس سے اس کی بدبو آتی ہے۔ اس بدبو کے بارے میں فرمایا روزہ رکھنے کی وجہ سے، جب پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، اب تو ماشاءاللہ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ وہ شہری تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا کھایا، کون سی ابھی ہضم ہوا ہے اور کون سی ہضم نہیں ہوا ہے۔ شہری کم کھایا کرو میرے عزیزان محترم۔ اب کم کے مطلب یہ نہیں تمہارے بدن میں نقصان ہو جاؤ، لیکن اتنا نہ کھاؤ کہ پورے دن تھکان آتے رہے۔ تو پہلے فرمایا کہ رب جو روزے داروں کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مشک اور عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے جب کل قیامت کے دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اپنے پسینے میں لوگ سرابور ہوں گے۔ عزیزان محترم خدا کی قسم یہ آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ خون نکلے گا، یہ کانوں سے آپ کا دماغ جو بھیجا ہے یہ گرم ہو جانے کی وجہ سے ناک سے بہنے لگے گا، اور اسی طرح میدان محشر کے اندر ایک ہوا اٹھے گی، ایک خوشبو اٹھے گی، لوگ پریشان ہوں گے، اے اللہ یہ خوشبو کہاں سے آئی، اے اللہ اتنے بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون قسمت والے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے زبان سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو تراویح پڑھتے تھے، اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے اسی طرح لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ ہوگا، اور وہاں دسترخوان بچھایا جائے گا، وہاں دسترخوان بچھایا جائے گا میرے عزیزان محترم، اور لوگ نفسی نفسی کے عالم میں گھبرائے ہوئے ہیں، اپنے پسینے کے اندر سرابور ہیں، اپنے پسینے میں کوئی تیر رہا ہے، کسی کا گھٹنے تک، کسی کو ناف تک، اور کوئی اپنے گناہ کے کرتوت سے اتنا پسینہ آئے گا کہ وہ پسینہ کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ ایسے نفسی نفسی کے عالم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں، کچھ بندے اور کچھ بندیاں، کچھ مرد اور کچھ عورت کھانا کھا رہے ہوں گے، اللہ اسے کھلا رہا ہوگا۔ اللہ لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر کیا عمل کیا، یہ دنیا کے اندر کون سے عمل کیا کرتے
تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا کے اندر روزے کے مہینے میں دن میں تم کھایا کرتے تھے، میرے بندہ تجھے راضی کرنے کے لیے بھوکا رکھتا تھا، رہتا تھا، یعنی روزہ رکھتا تھا، آج اس کا بدلہ جنت میں جانے سے پہلے میں دے رہا ہوں۔ یہ ان کا اکرام ہو رہا ہے، ان کا اعزاز ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کل کے دن پچھتانے سے پہلے آج موقع ہے، کل کے دن پچھتانے سے اچھا آج موقع ہے، آج کر لو، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتانے پڑے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس امتی کے روزے داروں کے لیے 5 مخصوص چیز دیا ہے جو پہلے امتیوں کو نہیں دیا تھا۔ اس میں سے ایک ان کے منہ کی بدبو، اور دوسرا میرے عزیزان محترم ان کے لیے دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت کرتی ہیں، اور ان پر شر کا شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور میرے عزیزان محترم اس کے لیے جنت آراستہ کیا جاتا ہے، اور آخری دن رمضان میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ 5 انعام اس امتی کے روزے داروں کو خاص طور پہ دیا ہے۔ اب شر کا شیاطین کو اللہ پاک نے قید کر دیا ہے، لیکن پھر بھی دیکھو آج ان کے چہرے، جس کو پورے سال جیسے کو شیطان نے اپنا دوست بنا رکھا تھا، ایسی زہر اس پر میرے دوستو ایسی اس پر مشین چلا رکھا ہے کہ آج وہ شیطان تو بیچارہ قید ہے۔ اب کس کے بہانہ کرو گے میرے عزیزان محترم؟ آج بھی نماز کے لیے نہیں آ رہے ہو، آج بھی روزہ کے لیے نہیں رکھ رہے ہو، آج بھی تراویح نہیں پڑھ رہے ہو، کتنے بڑے تجھے میں شیطان کہو، شیطان کا باپ کہو، شیطان کا دادا کہو، شیطان کا پردادا کہو، پھر بھی کم ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے جہنم کے اندر جب شیطان کو اللہ پاک ڈال دے گا اور لوگ بھی رہیں گے جہنم کے اندر، شیطان کو دیکھے گا، لوگ پتھر مارے گا، اس کو گالیاں دے گا، اے شیطان تمہارے کہنے سے میں نے یہ کام کیا، تمہارے کہنے سے یہ کام کیا، تو نے مجھے بہکا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ شیطان اس وقت ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے لوگو مجھے گالیاں اس وقت دینا، مجھ پر ملامت اس وقت کرنا، ذرا میری بات تو سن لو، میری بات تو سن لو۔ شیطان وہاں تقریر کرے گا، بیان کرے گا، اور کیا کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی نے کہا اللہ تعبد الشیطان۔ ہمارے قرآن کریم کے اندر فرمایا اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کو اپنا دوست نہ بنانا، شیطان کو اپنا لیڈر نہ بنانا، وہ دوستی کے لب و لہجے میں آئے گا اور تم سے دشمنی کرے گا۔ آدم علیہ السلام کی یہی تبلیغ تھی، ایک اللہ کی مانو، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ نوح علیہ السلام کی یہی تبلیغ تھی، ایک اللہ کی مانو، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہی تبلیغ تھی، ایک اللہ کی مانو، شیطان کو نہ مانو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہی تبلیغ تھی، ایک اللہ کی مانو، شیطان کو نہیں مانو۔ یوسف علیہ السلام کی یہی تبلیغ تھی، ایک اللہ کی مانو، شیطان کو نہیں مانو۔ یعنی تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا شیطان کی باتوں کو نہیں مانو، تو نے تمام انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرایا، تو نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر بھی تم نے اپنے نبی کی باتوں کو بھی ٹھکرایا۔ تمہارے گھروں کے اندر قرآن تھا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کو اپنا لیڈر نہیں بنانا۔ اے لوگوں مجھے گالیاں اس وقت دینا، میرے اوپر پتھر اس وقت برسانا، ذرا یہ بتاؤ تمام انبیاء علیہ السلام کے باتوں کو تم نے ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، اور تو نے مجھ شیطان کی باتوں کو عمل کیا، میری باتوں پر مان لیا۔ اب یہ تم خود انصاف کرو کہ تم خود جہنم کے حقدار ہو کہ نہیں حقدار ہو۔ میرے عزیزان محترم، بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت کرو، اس کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھو۔
ایک ایک غنیمت، ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھو۔ آج ہم اور آپ غفلت میں گزار رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں چار کام اہتمام سے کیا کرو۔ ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ میرے عزیزان محترم، میرے ماں بہنیں، جو اگر برتن مانج رہے وہ زبان پر لا الہ الا اللہ کی کہتے رہا کرو۔ گھر کے اندر برتن کے آگے گھر کی صفائی کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو۔ کھانا پکاتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اتنا نہیں آتا ہے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت استغفار کی کثرت کرا کرو۔ اور تیسرا فرمایا اللہ سے جنت مانگا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو۔ اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اعوذ اللہم انی اعوذ بک من الجنہ، اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں آپ سے جنت کو طلب کر رہا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کرواتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اس مہینے کی ایسی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک حکایت یاد آ گیا میرے دوستوں، اس مہینے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کھانا پکاتی ہے۔ خاص کر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر اس کو پکانے کے ٹائم پہ وہ روزے میں ہوتی ہے، اگر کبھی اس سے مرچی کبھی نمک تیز ہو جائے اس پر غصہ نہیں کرنا۔ ایک حکایت کتاب کے اندر لکھا ہے، اللہ اکبر، ایک آدمی 6 مہینے سے گوشت نہیں کھایا تھا، غریب آدمی تھا، 6 مہینے سے اس کو گوشت کھانے کا نصیب نہیں ہوا تھا، غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہیں سے گوشت لایا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو اچھی طرح پکاؤ، سبزیاں کھا کھا کے میرے منہ کا ذائقہ بدل گیا ہے، آج میں گوشت لایا ہوں، اس کو بہترین سے پکاؤ، ہم کھانا کھائیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ مائی نے جب کھانا پکایا تو اس میں غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیا۔ اب انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھا جو 6 مہینے سے گوشت نہیں کھایا تھا، جب وہ پہلے لقمہ لیا، اس کے اندر اتنا میرے عزیزان محترم اتنا نمک تھا کہ انسان کھا ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ انسان کھا لیا اور اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن دل کے اندر ایک بات کہی انہوں نے، کہنے لگی اے اللہ آج میری بیوی نے سالن کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا ہے، کئی مہینے سے میں گوشت نہیں کھایا تھا، میری بڑی تمنا تھی کہ اچھی طرح گوشت کھائیں گے، لیکن میری بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ اے اللہ کل جب میری بیٹی کسی کے یہاں دلہن بن کے جائے اور اگر میری بیٹی سے غلطی ہو جائے تو میرے دماغ کے اندر یہ آپ بات ڈال دینا کہ وہ بھی میری بیٹی کو معاف کر دے، وہ بھی میرے لخت جگر کو معاف کر دے۔ یا اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ تو بھی کسی کے لخت جگر ہوگی، یہ تو بھی کسی کے ماں اور باپ کی بیٹی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یا اللہ یہ آپ کی بندی ہے، آپ کی رضا کے لیے میں اس کو معاف کر دیا، آپ کی رضا کے لیے میں اس کو معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس انسان کا کچھ عرصے کے بعد اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ ایک آدمی نے خواب کے اندر دیکھا اور کہنے لگا تو دنیا کے اندر اتنا اچھے نماز روزے کے پابند تو نہیں تھے، نماز روزہ تو کرتے تھے، لیکن جنت کے اندر یہ تجھے کیسے مقام مل گیا؟ سنو میرے عزیزان محترم، خدا کی قسم تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارے نوکرانی نہیں ہے، اس کو بیوی ہے، بیوی بنا کر رکھو، تمہارے ساتھ رہتی ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ انسان کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام کے اندر ہے،
فرمایا یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا جب میری موت ہوئی، اللہ کے یہاں میرے حضور پیش ہوئی تو میرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنانے لگے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، میں دنیا کے اندر جتنا بھی گناہ کیا تھا اللہ نے سب مجھے دکھا دیا، سب بتا دیا۔ میں تو سمجھنے لگا میں تو جہنم کے اندر جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں۔ ایک ادا تیری مجھے بہت اچھی پسند آئی۔ وہ انسان پوچھتا ہے اللہ وہ کون سی میری ادا ہے ذرا ہمیں بتا دو۔ فرمایا اس دن کہ تو نے اپنی بیوی کو سالن کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا تھا، اس لیے تو نے اس کو معاف کر دیا۔ جاؤ آج میں نے تجھے تیرے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ کر دیا۔ تو میرے دوستو اگر کسی کے گھر والی میں کوئی ماں بیٹی بہن ہمارے کھانا پکاتی ہے، اکثر عورتیں روزہ ماشاءاللہ روزہ رکھتی ہیں، مرد تو کم رکھتے ہیں لیکن عورت رکھتی ہے، تو میرے عزیزان محترم اگر اس سے کبھی نمک مرچی اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو گالی گلوچ مت دو، بلکہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، یہ بہت بڑی ثواب ہے۔ اور میرے عزیزان محترم اس مہینے میں چاہے شب برات ہو، شب قدر ہو، رمضان کا مہینہ ہو، 4 آدمی کو بخشش نہیں ہوتی۔ سنو اگر کسی کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے ابھی اس سے توبہ کر لو میرے عزیزان محترم۔ سب سے پہلے اس نے کیا بتایا کہ جو شراب پیتا ہے، جو شراب کا عادی ہو، جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، اس کی بخشش آج رمضان کا مہینہ میں نہیں ہے، ورنہ عام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کا اعلان ہوتا ہے اور ہے کوئی مغفرت چاہنے والا آج میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا آج میں اس کی بخشش کر دوں۔ لیکن جو شراب پیتا ہے، جو شراب کا عادی ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اولاد ہے، اگر ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا جو آپس میں لوگوں کو لڑاتا ہے، جو رشتے ناطے کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ چاہے اڑوس پڑوس ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے بھائی بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر جو رشتے ناطے کو توڑتا ہے اس کی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور چوتھا فرمایا جو کسی کے لیے کسی کے اندر بغض رکھتا ہو، جو کینہ رکھتا ہو۔ 1 سال 6 مہینے پہلے کسی سے کچھ بات ہو گئی، اس چیز کو لے کر اپنے دل کے اندر بیٹھ گیا، خدا کی قسم تم تراویح پڑھ رہے ہو، تم روزہ رکھ رہے ہو، تم حج کر رہے ہو، تم زکات دے رہے ہو، تمہارے دل کے اندر یہ بغض جب تک کہ نہیں نکالو گے تمہاری کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو منہ بنا لو، جب وہ کلام کرے تو اس کا جواب نہ دو۔ ایسے بغض رکھنے والے کو اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ شاید میں پہلے میں کہا ہوگا ایک انسان کے ایک آدمی کے اندر کنویں کے اندر ایک کتا مر گیا، کنویں کے اندر کتا مر گیا، ایک عالم کے پاس گیا، فرمایا عالم صاحب ہمارے کنویں کے اندر کتا مر گیا ہے، کیا کروں؟ فرمایا 100 بالٹی نکال لو تمہارا کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے دل کے اندر تشفی نہیں ہوئی۔ دوسرے عالم کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ 200 نکال لو۔ تیسرے کے پاس گیا، انہوں نے 300 یعنی 500 تک، 5 مولانا کے پاس گیا، انہوں نے 500 تک بالٹی کہا 500 نکال لو تمہارا کنواں پاک ہو جائے گا۔ صحیح عالم ملنا مشکل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم جب صحیح عالم کے پاس گیا، فرمایا انہوں نے کہا کہ میں جس کے پاس جاتا ہوں سب ایک 100 بڑھاتے جا رہے ہیں، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ارے ظالم کے بچہ، پہلے کنویں کے اندر جو کتا پڑا ہوا ہے وہ کتے کو نکالو گے پھر تمہارا کنواں پاک ہوگا، ورنہ تم پورے کنویں کے پانی نکال دو تمہارا کنواں کبھی پاک نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم اسی طرح اگر آپ کے اندر کسی کے دل کے اندر اگر بغض رکھے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، زکات دے رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس لیے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پھر اللہ تبارک و تعالی سب تمہارے عمل کو قبول کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، دل کے اندر معافی۔ آج موقع ہے میرے عزیزان محترم، آج معاف کر دو، اللہ بہت بڑے غفور رحیم ہے۔
اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ سے تو مانگ کے دیکھو۔ اس لیے بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے ایک ایک چیز کی قدر کرو، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرو۔ اے عزیزان محترم، ہم تو پورے سال کھاتے رہتے ہیں، پورے سال پیتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا 12 مہینہ تم کھاؤ کماؤ، ایک مہینہ عبادت کرو میرے دوستو، ایک مہینہ عبادت کرو۔ یہ رمضان، رمضان عربی لفظ ہے، رمضان عربی لفظ ہے۔ رمضان کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمضان چلا دینا، چل جانا، یعنی جب آپ روزہ رکھیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، آپ کو بھوک لگے گی، آپ کو پیاس لگے گی، جب آپ اس چیز کو برداشت کریں گے تو خدا کی قسم ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایک ایک گناہ کو بخش دے گا، تجھ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں۔ ایک حدیث یاد آ گئی تھی لیکن وقت نہیں، اب میں آپ کو کیا رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوسرے جمعہ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تراویح کا خیال کریں میرے دوستو، تراویح پڑھیں، بہت کم سے کم پورے رمضان کے اندر پورے سال 11 مہینہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے مسجد کے اندر قرآن کریم سنایا جاتا ہے، کم سے کم اس کو دھیان سے سنو میرے دوست۔ ابھی ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، غیر رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، ایک ثواب ملے گا۔ ابھی رمضان کا برکت ہے، آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، 1,00,000 کہنے کا ثواب ملے گا۔ غیر رمضان میں ایک حروف پڑھیں گے، 10 نیکی، 10 گناہ معاف، 10 درجہ بلند۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ ایک آیت الف لام میم، اس میں 3 ہے، ایک حروف کریں گے، الف پڑھیں گے، 30 نیکی ملے گی، 30 گناہ معاف ہوں گے، 30 درجہ بلند ہوں گے۔ اس لیے ایک ایک نیکی کی قدر کریں۔ اور خاص کر کے حدیث کے اندر آتا ہے افطاری کے وقت میرے دوستو، میرے نوجوانوں جو گھر کے اندر افطاری کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے بیٹی بہن کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی لے لے، اور اس وقت 5 وقت پہلے دعا کرو اور ان کو کہو بچوں کی کہ آمین آمین کہے۔ ہو سکے تو مسجد کے اندر آؤ، مسجد کے اندر آنا ایک الگ ثواب ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ لوگ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے ہیں تو کوشش کرنا میرے دوستوں کہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے انتظار کیا جائے، مغرب کا وقت بہت کم رہتا ہے، اس چیز کا خیال کرنا۔ اور تراویح کے اندر تراویح پڑھو میرے دوستو، روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سنت ادا کر لیں جو ابھی تک سنت نہیں پڑھے ہیں۔